وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ الحدید آیت نمبر 20 حصہ اول۔ موضوع: کیا ہم نے متاع دنیا کا سودا متاع آخرت کے عوض کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے وہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر بھی ہے اور ان کا نور بھی ہے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی لوگ دوزخی ہیں۔ سامعین کرام، سورہ الحدید آیت نمبر 20۔ اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا، کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے، لعبن، کھیل ہے، لہو، تماشا ہے، زینت، زیبائش ہے، وتفاخر بینکم، آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور ایک دوسرے پر مال اور اولاد میں زیادتی چاہنا، کمثل غیث، جیسے کہ بارش کی حالت، اعجب الکفار، کہ اس کی سبزی نے کسانوں کو خوش کر دیا۔ اعجبہ، خوش کر دیا، الکفار، کسان کو، نباتہ، اس کی کھیتی نے۔ پھر کیا ہوا؟ ثم یہیجو، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، فتراہ مصفرن، آپ پھر تم دیکھتے ہو اسے زرد، ثم یکون حطاما، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور آخرت میں تو سخت عذاب ہے، ومغفرۃ من اللہ، ورضوان، اور اللہ کی بخشش اور اس کی رضا ہے، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان۔ سامعین کرام، سورہ الحدید مرکزی نقطہ غیر مخلص مسلمانوں کو اخلاص کی طرف رجوع
کرنے کی توجہ دلانا، جیسا کہ اور گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو ایمان لائے اللہ پہ اور اس کے رسول پہ صحیح ایمان، یہ لوگ جو ہیں صدیق بھی ہیں اور شہداء بھی ہیں، ان کے لیے اجر ہے، لہم اجرہم و نورہم، ان کے لیے اجر ہے۔ یہ تھوڑا سا دیکھیں، یہ تو چاہنے کی بات ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہو جائیں کہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کا اجر ثابت ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا نور ہمارے لیے مقرر ہو جائے، وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، جس کے لیے اللہ نے نور مقرر نہیں کیا اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ یہد اللہ لنورہ من یشاء، دوسری جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف ہدایت دیتا ہے جسے بھی چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسے چاہتا ہے؟ جو خود چاہتا ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، بالکل یعنی موقع کی مناسبت سے، یعنی یہ بات نہیں ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے یعنی یہ اس کی دین ہے جسے وہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، خاص طور پہ دو قسم کے تقدیری معاملات ہیں، ایک وہ جو مقرر ہے، وہ جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ویسے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کی پیدائش اور آپ کی موت، آپ کب پیدا ہوں گے اور آپ کیا ہوں گے، مرد ہوں گے، عورت ہوں گے، مثال کے طور پہ کس زمانے میں پیدا ہوں گے، کس گھر میں پیدا ہوں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا رزق کی تقسیم وہ کیا ہے، کتنی ہے اور کس طریقے سے ہے، یہ سارے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہیں، یہ ساری چیزیں، اس کو کہتے ہیں تقدیر مبرم۔ یہ جو ہے یہ تقدیر، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ ہدایت جو ہے اس کا معاملہ تھوڑا سا اس کے برعکس ہے۔ ہدایت وہ جو خود چاہے ہدایت، جیسے کہ ایک حدیث میں ہے، دیکھیں یہ ساری تدبر اور سوچ سمجھ کی باتیں ہیں۔ اکثر اوقات تو ہم ظاہری الفاظ پہ تکیہ کر لیتے ہیں، اس کے معنی کی گہرائی تک نہیں جاتے، یہ اس کے معنی کی۔ اب ہدایت جو ہے یہد اللہ لنورہ من یشاء، اس کا لفظی معنی تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اپنے نور کی طرف، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ اللہ نے مقرر تو نہیں کیا، یہ تقدیر معلق ہے۔ اگر آپ نے ہدایت قبول کر لی، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے دے گا، اگر آپ نے قبول نہیں کی تو آپ گمراہ رہ جائیں گے۔ یہ تقدیر ہوتی ہے معلق، یعنی لٹکی ہوئی۔ تو یہ ہدایت خاص طور پہ ایسی چیز ہے کہ یہ تقدیر معلق ہے۔ ہاں، اگرچہ معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو، یہ اس کا علم ہے کہ کون اس کے راستے کو قبول کرتا ہے یا کون ہے جو اس کے راستے سے بھٹکے گا، یہ تو اس کا علم ازلی ہے، یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ اللہ کا فیصلہ نہیں ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں سامنے کی، تاکہ آپ مطلب تقدیر کے بھروسے پہ نہ بیٹھے کہ میری تقدیر میں نہیں ہوگا، یہ نہیں۔ ہم سب کی تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت لکھ دی ہے، لیکن وہ ہے تقدیر معلق، کہ میں ان کے پاس ہدایت بھجواؤں گا، رسول بھجواؤں گا، ان کی طرف روشنی بھجواؤں گا۔ جن لوگوں نے سوچ و سمجھ کے سے کام لیا اور تو وہ لوگ ہدایت یاب ہو جائیں گے۔ جو سوچ و فکر سے کام نہیں لیتے وہ اندھے بہرے رہیں گے، جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا۔ تو آج کا جو سبق ہے سامعین کرام، خاص طور پہ اس پہ غور کریں۔ یہ یعنی ترجمہ آپ نے سنا کہ اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو، دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، زیبائش ہے، اور ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، اور ایک دوسرے پر مال اور اولاد میں زیادتی چاہنا ہے۔ تو بہرحال ایک بات جو ہے نوٹ کر لیں سامعین کرام، یہ سب کچھ غلط ہے، یعنی دنیا کی زندگی فضول ہے، کھیل ہے، تماشا ہے، زیبائش ہے،
آپس میں ایک دوسرے پر فخر ہے، ایک دوسرے پر مال اور اولاد میں زیادتی چاہنا ہے، یہ سب کچھ ایسا ہے اگر بشرط اللہ کی یاد نہ ہو انسان کو، یعنی اللہ تعالیٰ کو اگر انسان بھول گیا۔ تھوڑا سا یہ غور سے سنیں بات، یہ دنیا بیکار ہے، لعنتی ہے، ملعون ہے، کھیل ہے، تماشا ہے، وقت کو ضائع کرنا ہے، اس کا کچھ حاصل وصول نہیں ہے اگر انسان اللہ کو یاد نہ کرے بحیثیت مقصود، مطلوب، محبوب اور معبود۔ اگر اللہ کو انسان بھلا دے، دیکھیں میں آپ کی آسانی کے لیے نہایت آستگی سے یہ بات کر رہا ہوں تاکہ آپ ذرا سمجھیں اور سوچیں، اور دوسرا اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے آپ اس کو موقوف کر دیں اور آپ یہ بات سن لیں کہ دیکھیں اصل تو اللہ کی یاد ہے، اللہ نے اپنی یاد کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اس میں ذرا تفصیل موجود ہے لیکن میں ابھی تفصیل نہیں کر رہا۔ اللہ کی یاد اصل ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی یاد بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی یاد سے اگر انسان غافل ہو جائے تو پھر یہ دنیا کھیل ہے، تماشا ہے، محض زیبائش ہے، اور محض بس ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے مال اور اولاد وغیرہ میں، اور یہ زندگی پھر فضول ہے، یہ دنیا پھر لعنتی ہے۔ دوبارہ میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا ذرا غور کریں۔ اگر ہم نے دنیا میں آ کے اپنے مقصد حیات کو بھلا دیا، اپنی منزل سے غافل ہو گئے، اللہ کو بھلا دیا ہم نے بطور مقصود حیات، یہ آپ غور کر لیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ اللہ کے لیے نہیں جینا چاہتے تو پھر یہ زندگی فضول ہے۔ سبحان اللہ، جو میں الفاظ کہہ رہا ہوں اس پہ ذرا غور کریں۔ اگر آپ اللہ کے لیے، اگر آپ نے زندگی اللہ کے لیے خالص نہ کی اور یہ نہ کہا کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یا اگر آپ نے اللہ کی طرف توجہ نہ کی، اللہ کی طرف اپنا رخ نہ پھیرا اور یہ نہ کہا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اگر یہ آپ نے نہ کہا کہ میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف بحیثیت مقصود و محبوب و مطلوب جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، اور میں یکسو ہوں، میں مشرک نہیں ہوں۔ مشرک جو ہے وہ غیر اللہ کی طرف دیکھتا ہے، جیسا کہ ہم نے تو اللہ کو بھلا کے مادے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، یہ میں اور یہ میرا بچہ اور یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرا مال، یہ میرا کاروبار، یہ میری اولاد، بس ختم، آپ کچھ بھی نہیں ہے، آپ کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، آپ کی حیثیت اب ردی ہو گئی، کیونکہ ردی چیز کو آپ نے پسند کر لیا، ملعون چیز کو آپ نے پسند کر لیا۔ ہاں، اگر اللہ کی یاد کو آپ نے اپنی زندگی کا حاصل قرار دے دیا تو پھر یہ دنیا جو ہے یہ معاون ہوگی آپ کی، اس دنیا کے ذریعے، اس دنیا یعنی دنیا کو استعمال کر کے آپ بارگاہ الہی میں رسائی حاصل کر سکتے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یعنی یہ دنیا بہت اچھی ہے۔ آپ یہ میرے جملے کو ذرا توجہ کریں نا، یہ دنیا بہت اچھی ہے، بہت قیمتی ہے، بہت نایاب ہے۔ اگر آپ اس کو اللہ کے لیے گزارنا چاہتے ہیں، اللہ کو منزل بنا کے دنیا میں اگر آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور یہ سارے کام کرنا چاہتے ہیں، اور جو ضروریات ہیں ان ضروریات کو اللہ کے لیے آپ استعمال کریں، یہ زندگی بہت قیمتی ہے، یہ مال بہت اچھا ہے،
یہ شہرت اچھی ہے، یہ دولت اچھی ہے، یہ اولاد اچھی ہے، یہ بیوی اچھی ہے، یہ شوہر اچھا ہے، یہ ساری دنیا اچھی ہے، اگر اللہ کی یاد مقصود ہو اس سے بس. اور اگر آپ نے اللہ کو بھلا دیا اور ظاہر کے دھوکے میں آ گئے اور ظاہر کی طرف دیکھنے لگے اور رب کی یاد سے آپ کا دل غافل ہو گیا، دنیا بہت بری ہے، یہ ملعون ہے، یہ پھر آپ کو نارے جہنم تک پہنچا کے دم لے گی. یہ دنیا، یہ اولاد، یہ آپ کی اپنی ذات، یہ بیوی، یہ شوہر، یہ سارا مال دولت، یہ آپ کو دوزخ میں پہنچا کے دم لے گا. یہ میں نے مختصر آپ کو بات کر دی. تو اب جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں سامنے کرام، تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی، یعنی اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا. اب یہاں ایک بریکٹ میں مطلب وہ لگا لیں سمجھنے کے لیے جملہ، کیونکہ دیکھیں یہ تو تدبر ہے جو ہم قرآن میں کر رہے ہیں. اگر انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا، دنیا میں آ کے ہوش سنبھال کے اللہ کی یاد کو اگر اس نے دل سے بھلا دیا بحیثیت مقصود، محبوب، معبود، مطلوب، تو اب یہ دنیا جو ہے، اب یہ اس کی حیثیت کھیل تماشا ہے، اس کا کوئی حاصل ہی نہیں ہے. دیکھیں دنیا کی زندگی تو اللہ نے آپ کو دی تھی اپنے تقرب کے لیے، اپنے دیدار کے لیے کوشش کرنے کے لیے، اپنی ملاقات کی تیاری کے لیے. وہ سب کچھ آپ نے اس کا بیڑا غرق کر دیا. اللہ تعالیٰ نے جو چاہا تھا وہ آپ نہیں چاہتے، جیسا کہ ہم. اللہ چاہتا ہے کہ آپ وہ فاصلے ختم کر دیں جو آپ کے اور اللہ کے مابین ہیں. اللہ تو ہم سے قریب ہے لیکن ہم اللہ سے دور ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ زندگی دی ہے، یہ دنیا دیا ہے، یہ مال و دولت دی ہے، سب کچھ دیا ہے. یہ اس لیے دیا ہے کہ ان کو اس طریقے سے استعمال کریں کہ آپ بارگاہ الہی میں پہنچ جائیں، اللہ کا قرب حاصل کر لیں، تقرب الہی، اور اللہ کی ملاقات کے لیے تیاری کریں اس مال و اولاد کے ذریعے. جاہدوا فی سبیل اللہ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. سبحان اللہ، کہ تم محنت کرو اللہ کی راہ میں اس دنیا، مال اور اولاد کے ساتھ، باموالکم وانفسکم، اپنی جان و مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایک ایسی بات جو تمہیں عذاب علیم، دردناک عذاب سے نجات دے دے؟ جی ہاں بتائیے. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. اللہ پر ایمان لے آؤ، تؤمنون باللہ ورسولہ، اور اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور تم محنت کرو اللہ کی راہ میں اپنی مال اور جان کے ساتھ. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانو. تو بہرحال سامعین کرام، یہ آیت آج جو ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 20 سورہ الحدید، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب لہو زینۃ تفاخر بینکم. یعنی دیکھیں، آپ کو میں نے عرض کر دیا اور مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ بھی گئے ہوں گے کہ دنیا کی زندگی فضول ہے اگر اس میں اللہ کی یاد نہ ہو. بس اس کی مثال اللہ تعالیٰ دیتا ہے، جیسے کہ آپ نے ترجمہ سنا، ایک کھیتی ہے، پانی برسا، کھیتی سرسبز ہو گئی، میوے اگ گئے، آپ نے اس کو کاٹ لیا اور پھر وہ زرد ہو گئی، کاٹ لیا، اس سے پھل لے لیا، پھر اس کو چورا چورا کر کے آپ نے جانوروں کو کھلا دیا. ایسے ہی ہوتا ہے نا، گندم کی فصل خاص طور پہ آپ دیکھیں سرسبز ہوتی ہے،
شاداب ہوتی ہے اور کسان خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے پھل مل جاتا ہے عارضی طور پہ، لیکن پھل کیا آپ نے کھایا ہو ختم ہو گیا، گندم آپ نے کھائی ہو ختم ہو گئی، بس یہ دنیا یعنی آپ نے استعمال کی اور ختم ہوگی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ دنیا تو پھر ایک دھوکے کا سامان ہے۔ دھوکے کا سامان کیا ہے سامنے کا؟ دھوکے کا سامان یہ ہے کہ آپ نے دنیا کو استعمال کر لیا اور بس پھر ختم ہو گیا۔ آپ کی جیب میں 1000 کا نوٹ ہے، مثال کے طور پہ تھوڑی سی میں مثال دے دوں آپ کو، 1000 کا نوٹ ہے، آپ کو بھوک لگی ہے، کھانا کھایا، 1000 روپے کا کھانا کھایا، بس اس کے بعد ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، آپ کی وقتی طور پہ بھوک مٹ گئی، لیکن ساتھ جو ہے وہ جو آپ کا سرمایہ تھا وہ تو چلا گیا۔ یہ دنیا کی مثال جو ہے سامعین کرام ایک سرمایہ کی سی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ دنیا کی مثال کیا ہے؟ ایک سرمایہ ہے۔ اب اس سے آپ دنیا کا جو ختم ہونے والا سودا ہے یہ خریدتے ہیں، یا آپ نہ ختم ہونے والی جو اجر ہے، فَلَهُمْ أَجْرٌ غیر ممنون، ان کے لیے غیر مقطوع اجر ہے۔ تو یعنی اگر آپ ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے، یہ جو سرمایہ حیات ہے، اس کو آپ اس کے ذریعے آپ کیا چیز خریدتے ہیں؟ دنیا کو اگر آپ نے پسند کر لیا، جیسا کہ ہم نے پسند کر لیا ہے، تو یہ ایک دھوکے کا سامان ہے۔ آدھی دنیا چلو آپ نے لے لی، آدھی دنیا آپ کی ہو گئی، 120 بچے ہو گئے اور آدھی دنیا کا مال و دولت آپ کا ہو گیا، لیکن جب آپ مریں گے تو آپ کے پاس تو 10 روپے بھی کوئی آپ کے ہاتھ میں نہیں دے گا کہ بھئی یہ رکھو، یہ تمہارا کمایا ہوا ہے۔ آدھی دنیا کمائی ہے، 120 بچے ہیں، مشکل تو نہیں ہے۔ تو بہرحال لیکن یہ تو جب آپ جا رہے ہیں تو خالی ہاتھ جائیں گے، تو یہ تو دھوکہ ہو گیا، آپ کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں جا رہا۔ اصل زندگی تو اب شروع ہوگی، موت کے بعد اصل زندگی آپ کی شروع ہوگی۔ تو جب آپ وہاں جا رہے ہیں تو وہاں پہ آپ نے جو سرمایہ کمانا تھا، وہ پیسے کہیں آپ نے، وہ متاع آپ نے کہیں اور دے دی، وہ تو متاع آپ نے گنوا دی ظاہر کے لیے۔ آج کی جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، اکثریت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اپنے متاع زندگی کو فروخت کر دیا ہے دنیا کے سامان کے لیے، متاع الغرور کے لیے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے تو میں بھی فرما رہا ہوں کہ مل حیات الدنیا الا متاع الغرور۔ یہ متاع غرور، آپ نے متاع زندگی سے متاع الغرور کا سودا کر لیا۔ کتنا بے وقوفی کی بات ہے۔ ایک طرف سونے کا ڈیلا ہے، سونے کا ڈیلا ہے، مثال کے طور پہ 6 بائی 6 انچ کا ٹکڑا ہے، 6 بائی 6 مربع انچ کا سونے کا ٹکڑا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ کلو سے تو زیادہ ہی ہوگا، میں نے تو تولا نہیں ہے، ویسے میں عرض کر رہا ہوں۔ اور دوسری طرف ایک 12 بائی 12 کا ٹکڑا ہے برف کا، تو آپ کہتے ہیں یہ زیادہ ہے، میں یہ لوں گا۔ وہ 6 بائی 6 انچ کا ٹکڑا مربع انچ کا، مربع فٹ نہیں، مربع انچ کا، مربع انچ کا سونے کا ٹکڑا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ آپ نے کہا یہ تو بھائی چھوٹا ہے اور یہ اس سے دگنا ہے، میں اس کا خریدار ہوں، برف کے ٹکڑے کا۔ بظاہر نظر آ رہی ہے سونے کا ٹکڑا جو ہے اس کی پالش والش نہیں ہوئی ہے، وہ خام سونا ہے، چلیں لگا لیں خام سونا ہے، تو اس خام سے کم از کم 1 کلو تو صافی نکل آئے گا، 1 کلو سونا۔ لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ 12 بائی 12 انچ مربع انچ کا جو ٹکڑا ہے برف کا، یہ میں خریدار ہوں۔ کتنی بڑی بے وقوفی ہے۔ یہ بے وقوفی ہم کر رہے ہیں سامنے کی طرف۔ جو ختم ہونے والی چیز ہے اس کے ہم خریدار بن گئے، بھئی وہ شخص تو بڑا کامیاب ہو گیا، سبحان اللہ۔ کل جو ہے دہی بڑوں کی ریڑھی لگاتا تھا،
آج جو ہے کروڑ پتی ہے، مثال کے طور پہ عرض کر، بڑا کامیاب ہو گیا، بڑے پیسے ہیں جی اس کے پاس، بڑی دولت ہے جی مطلب کون سی دولت ہے؟ وہ دولت تو اس کی ہے نہیں، وہ چھوڑ کے چلے جائے گا اپنے دشمنوں کے لیے۔ متاع الغرور ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ آپ کہتے ہیں میرا ہے، آپ کا ہے نہیں، یعنی اس سے بڑا دھوکہ اور کیا ہوگا؟ ابھی اس وقت آپ کے پاس، آپ میں سے جس کے پاس بھی جتنے بھی پیسے ہیں، جتنی بھی اولاد ہے، جو بھی ہے، آپ کہتے ہیں میرا ہے، آپ کا تو ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ کا ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کے وارثوں پہ، اور حقیقی وارث تو اس کا ہے۔ جب سب لوگ چلے جائیں گے یہ دنیا کس کی رہ جائے گی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ خیر، تو ویسے میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ ایسی دھوکے کا سامان جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی آپ نے دھوکے کا سودا تو کر لیا ہے لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ترجمہ سنا دیں۔ اعلموا، جان لو، انما الحیاۃ الدنیا، کہ دنیا کی یہ زندگی جو ہے، لعب، کھیل، لہو، تماشا، تفاخر بینکم، آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا، وتکاثر فی الاموال والاولاد، ایک دوسرے پر مال اور اولاد میں زیادتی چاہنا، کمثل غیث، جیسا کہ بارش کی حالت، اعجب الکفار، کہ اس کی سبزی نے کسان کو خوش کر دیا، اعجب الکفار نباتہ، خوش کر دیا کسان کو اس کی کھیتی نے، یہ وہ سبزی جو اگی۔ ثم یہیج، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، فتراہ مصفرا، پھر تم اس کو دیکھتے ہو زرد، ثم یکون حطاما، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور آخرت میں یا تو عذاب شدید ہے، ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور یا اللہ کی بخشش اور اس کی خوشنودی، رضا۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی محض ایک دھوکے کا سامان ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم
ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Know that the worldly life is only play and distraction and glitter and boasting among you and rivalry in wealth and children. It is like a rainfall that produces plants and delights the disbelievers. But then it withers and you see it yellowing and then it becomes debris. While in the hereafter there is severe agony and forgiveness from God and acceptance. The life of this world is nothing but enjoyment of vanity. इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। इंशाअल्लाह अगले दर्स में मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।